کیا باب الصدق، صدق کا بیان۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال تعالی والصادقین والصادقات، وقال تعالی فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ صدق کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ مومنوں کے صفات بیان فرماتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک صفت یہ بھی بتاتا ہے، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا ہوتا۔ تو اس طریقے سے سچائی کے بارے میں کیا ہے یہاں پہ اب ہم انشاءاللہ بیان پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کی یہ صفت بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچائی پر ہی کیا ہے وہ لوگ ہے نا قائم رہتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت میں، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ تو سچائی بولنا اور جھوٹ کا چھوڑنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں انسان کے لیے بے حد ہے نا ضروری ہیں، کہ انسان کیا ہے جب ہے نا سچائی کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے سچ بولنے والوں میں کیا ہے لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو کیا ہے سچ بولنے والوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور سچائی کیا ہے، سچ بولنا کیا ہے انسان کو بے حد ضروری ہے۔ کیوں بولے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتاتا ہے ایک اور آیت، یصلح لکم اعمالکم، یعنی سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ تو سچائی کیا ہے انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ جس طریقے سے سچ بولنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، یا انسان کو مضبوطی ملتی ہے، یا انسان کا جو رتبہ ہے وہ ہے نا بلند ہوتا ہے، ویسے ہی کیا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو چاہے وہ سماجی طور پر ہو۔ تو انسان کے لیے کیا ہے سچ بولنا بے حد ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی حالت کے اندر انسان کیا ہے اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس سچ کی وجہ سے کیا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ انسان ہے نا جو ہے ذلیل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے کیا ہے ہمارے اندر پہلے اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، اور جو ہے اعصابی طور پر، ہر طریقے سے کیا ہے انسان ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، اور کیا ہے ذلیل ہے نا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں اسے صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے خدا کے یہاں جھوٹ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے اندر آپ ﷺ بتاتے ہیں کہ سچائی کیا ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی کس طرف جاتی ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کے یہاں اسے صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سچائی ہے، سچ بولنے کی جو یہ عادت ہے، یا سچ جو بولنا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے بے حد ہے نا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ ہے نا سچ بولتے تھے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا لوگ ہے نا صادق بولتے تھے، اور جب سے لوگ آپ کو جانتے، آپ چاہے وہ آپ کا بچپن ہو، چاہے آپ کی جوانی ہو، چاہے آپ جو ہے نبی بنے ہوں، نبی بننے سے پہلے ہی کیا ہے آپ ﷺ کا نام کیا ہے صادق تھا۔
تو وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ لوگوں کے سامنے سچ ہی بولتے تھے. تو سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ایک تو نیکی کی طرف رہنمائی ملتی ہے. مطلب یہ کہ وہ نیک کام کی طرف کیا ہے جاتا ہے, اور جو انسان نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالتا ہے. اور جب انسان سچ بولتے ہی جاتا ہے, انہیں ایسا نہیں ہے کہ سچ بولے پھر بیچ میں جھوٹ بولے پھر سچ بولے, ایسا نہیں, بلکہ سچائی کے اوپر جب وہ ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کے پاس اپنا جو اس کا رجسٹر ہے, تو اس رجسٹر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو صدیق, اس کا نام کیا ہے صدیق ہے نا, لکھ لیتا ہے. تو یہاں پہ سچ بولنے کے اندر بھی اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہے انسان سچ بولنے کی وجہ سے کیا ہے وہاں پہ کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. انہیں اب سچ بولنے کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ہے نا اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتاتا ہے کہ تم جو ہے حق بات کہو چاہے لوگوں کو کڑوی لگے. اب جب حق بات ہم لوگوں کو کہتے ہیں اور وہ سچی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہے لوگوں کو بہت برا معلوم ہوتا ہے. اور اس وجہ سے کیا ہے سامنے والا جب سچ بات سننے کو راضی نہیں ہوتا تو وہاں پہ لڑائی اور جھگڑا کیا ہے شروع ہو جاتا ہے. تو سچائی بھی ہم کو کیسا بولنا ہے کہ حکمت کے ساتھ بولنا ہے. یعنی اگر کہیں پہ سچائی ایسا کوئی موقع پیش آ گیا جہاں پہ کیا ہے ہم کو ہے نا اپنی بات بھی پیش کرنی ہے اور سچ بھی بولنا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ انسان کیا ہے تیر مار تو کیسا بات کرتا ویسا بات کرنے کا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے وہاں پہ حکمت کے ساتھ یعنی سچائی کو بھی ان کے سامنے بتانا ہے, لیکن حکمت کے ساتھ کیا ہے ان کے سامنے ہمیں وہ بات کو کیا ہے سچائی کے ساتھ ہے نا ہم کو ہے نا بولنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی بولتے تھے, اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ نے صرف تقریریں ہی کی سچ بولنے کے بارے میں, اور تقریروں کے ذریعے سے کیا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ روح اتر گیا جو ہے نا مطلب سچ بولنے کی وجہ سے اترتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سچائی تھی تو اس سچائی کی وجہ سے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو طریقہ تھا اس طریقے کی وجہ سے کیا ہے لوگ ہے نا بدلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سسم لوگوں کے سامنے سچائی کی تقریریں کرتے رہتے تھے یا ہے نا لوگوں کے سامنے صرف ہے نا سچ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بولتے تھے کہ لوگوں کو ہے نا سمجھ میں آ جائے, ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا, سچائی کا جو عمل تھا یا سچ بولنے کا جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی وجہ سے کیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو دین ہے وہ کیا ہے اترا ہے. تو یہاں پہ جیسا کہ ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے دوسری بات یہاں پہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے خدا کے یہاں کذاب کاذب یعنی جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے لیے کیا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, سچ بولنا بہت مشکل ہے. جیسا کہ ہر کوئی کام جو جائز ہے وہ کرنا مشکل ہے اور جو ناجائز ہے وہ کرنا بہت آسان ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے ہم اس چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, سچ بولنا یا جھوٹ بولنا یا ایسے جو عادتیں جو کیا ہے مطلب ہے نا آسانی کے ساتھ ہم کر لے سکتے ہیں. اب جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے, چوری کرنا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, سود جو ہے لینا حرام ہے, دینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے. تو یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ ہمیں حرام دکھائی دیتی ہیں, لیکن جھوٹ بولنا ہم کو اتنا زیادہ کیا ہے حرام نہیں دکھائی دیتا. تو یہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری زندگیوں میں کیا ہے ہمیشہ مطلب صبح سے لے کر شام تک ہے نا یہ چیزیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے ہم کو ایسا دکھتا ہے کہ جھوٹ حرام نہیں ہے, حالانکہ جھوٹ کیا ہے بالکل حرام چیز ہے. اور جھوٹ کی وجہ سے کیا ہے آدمی بہت زیادہ ہے نا ذلیل ہوتا ہے, اور جھوٹ کیا ہے برائی کی طرف ہے نا لے جاتی ہے. اب جب ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ کو بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دوسرا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. اب جب دوسرا جھوٹ بولیں گے تو تیسرا جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, جب تیسرا بولیں گے تو اس کے بعد لگاتار بولنا ہی پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے اس کا نام کیا ہے کاذب لکھ دیا جائے گا. تو جھوٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم اپنے رشتوں کو ہے نا نبھانا چاہتے ہیں یا ہے نا اپنا جو رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ, وہ رشتہ کبھی بھی نہیں نبھتا. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں
کوئی بدتمیز شوہر ہے اپنی زیادہ بیوی کے سامنے ہمیشہ جھوٹ بولتا کوالٹی رہتا اچھا ہے، ہے وہ تو کیا ہے بیوی اس کی بات کو ماننا چھوڑ دیتی ہے کہ یہ آدمی کیا ہے جھوٹا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم اپنے مطلب ہے نا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے اندر اگر آدمی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، جیسا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے یا گھر کے لین دین کا معاملہ ہے یا ہے نا کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو بڑے بڑے معاملات ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم جھوٹ بول کر کوئی رشتہ اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر ہم کوئی بھی چیز کو کیا ہے قائم ہے نا نہیں کر سکتے۔ تو ایک آدمی کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا ہے کسی انسان سے کی، اور مطلب ہے نا ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں ایک گاؤں کے اندر رہتے تھے، چھوٹا سا گھر تھا ان کا، تو انہوں کیا کرے بولے تو گاؤں شہر کے اندر آ گئے، ایک بڑا گھر لے لیے، اور ہے نا مطلب ہے نا کرائے کا مکان تھا، کرائے کے مکان میں آ کے رہے اور بیٹی کی شادی کر دی، اور ان لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ گھر ہمارا ذاتی گھر ہے، خاص گھر ہے، اور گاڑیاں وغیرہ بھی جو ہے ان کے سامنے مطلب ہے نا اس کے کار وغیرہ پر پھر رہے تھے، اور یہ بھی بتائے کہ یہ بھی ہمارا خاص کار وغیرہ ہے۔ تو 15 دن ہوئے، اس کے بعد جو ہے دولہے والوں کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک گھر بھی خاص نہیں ہے، ان کا ایک کار بھی خاص نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا لڑکی کو واپس بھیج دیا ماں باپ کے گھر پہ۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جھوٹ، انہیں جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بھی انسان کوئی معاملہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ جھوٹ کیا ہے کھوکھلا ہوتا ہے اور اس کو کبھی نہ کبھی باہر آنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کیا ہے جب جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نام کاذب رکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کسی کا نام کاذب رکھ دیا گیا تو سمجھ لینا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہے بد نصیبی کچھ اور کیا ہے انسان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے، حضرت ابو محمد حسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کی، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو مطلب اس حدیث کے اندر یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے جس کے اندر ہم کو شک ہے، اور یہ ایک چیز ہے جس کے اندر ہم کو کوئی شک نہیں ہے، یعنی جیسا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے ملاوٹ کی چیز ہے، یا پھر جیسا کہ ہم باہر سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ہے نا ریسٹورینٹ سے جو ہے کچھ چکن وغیرہ خرید لیتے ہیں، اور ہم کو وہاں پہ شک ہوتا ہے کہ انہوں نے حلال کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اس کو ذبح کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، اب وہاں پہ کیا ہے ہم کو شک ہے، بھروسہ نہیں ہے، یعنی جیسا کہ مسلمانوں کا اگر ہوٹل ہے تو وہاں پہ کیا ہے باقاعدہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسری جگہ کا ہے تو وہاں پہ کیا ہے اس کو ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم، اگر ہم لوگ پوچھیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ذبح کر دیے، کیوں؟ کیونکہ ان کا بیپار ان کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو ایسے جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہم کو شک ہو اس چیز ہے، اور جہاں پہ ہم کو بھروسہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ صحیح ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ کی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی مطلب ہے نا کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، تو ایسی چیز کو کیا ہے ہم استعمال ہے نا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات بتاتے ہیں کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، یعنی چاہے کہ کسی چیز کو جوڑنے کے لیے اگر ہم خلاف واقعہ بات کریں، یعنی وہاں پہ اگر ہم کچھ جھوٹ کا استعمال کریں تو یہ کیا ہے جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے کیا ہے ہم ہے نا وہاں پہ خلاف واقعہ یعنی بات ہے نا کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح کریں، ان کے درمیان یعنی ان کے درمیان جو رشتہ بکھرا ہوا ہے اس کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں، تو ایسے وقت میں
ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر ہم گئے ایک بھائی کے پاس اس سے بات کرنے کے واسطے گئے تو وہ کیا ہے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں اتنی ساری باتیں بولے گا کہ وہ جھوٹا ہے یا پھر نہیں تو اس نے میری زمین ہڑپ لی یا وہ کیا یہ کیا ایسا ویسا بول کے وہ بول سکتا ہے. تو یہ تمام باتیں آ کر ہم دوسرے بھائی کے پاس اگر بولے تو ان کا رشتہ جو ہے اور بھی زیادہ بگڑ سکتا ہے. تو ایسے معاملات کے اندر اگر جو ہے ہم خلاف واقعہ بات کریں سچ کے بجائے ایسا بات کریں کہ دونوں کے درمیان مصالحت ہو جائے, مسئلے کو کیا ہے اگر ہم حل کر سکتے ہیں تو ایسے وقت میں ہم خلاف واقعہ مطلب ہے نا بات کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ دوسرے بھائی کے سامنے جا کر ہم ان کی باتوں کو نہ بولیں بلکہ یہ کہیں کہ بھائی تمہارے بھائی نے تمہاری بہت تعریف کی ہے, بہت ہے نا پچھتا رہے ہیں کہ تم سے دور کیوں ہو گئے ہیں. اگر ایسا بولیں تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں دونوں کے درمیان کیا ہے ہم صلح کرا دیں اور دونوں کیا ہے سچ مچ میں ہے نا مل جائیں. تو ایسا کوئی اگر بات ہے تو وہاں پہ ہم کیا ہے بات کو سچائی کے ساتھ پیش کرنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جنگ کے موقع پر ایک اور جگہ پہ بتایا جاتا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی ہم خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں. جنگ کا موقع ہے اور وہاں پہ موقع کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم صحیح بات بول دیں گے تو کچھ لڑائی وغیرہ شروع ہونے والی ہے. تو وہاں پہ بھی کیا ہے ہم بات کو چھپا کر کچھ ہے نا موقع کے لحاظ سے کیا ہے ہم ہے نا بات کر سکتے ہیں. اور ویسے ہی میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہے اور اس کے اندر کیا ہے اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو اطمینان کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو ان باتوں کے اندر اپنی بیوی کو اطمینان کرنے کے واسطے وہ خلاف واقعہ کیا ہے بات ہے نا کر سکتا ہے. اور ورنہ یہ نہیں کہ جو ہے ہمیشہ اپنے بیوی کے سامنے بڑی بڑی باتوں کے بارے میں بھی کیا ہے جھوٹ بول دے تو وہاں پہ عورت کو کیا ہے یہ مطلب ہے نا اطمینان ہو جائے گا کہ میرا شوہر کیا ہے جھوٹا ہے. تو اس طریقے سے نہیں بلکہ کبھی موقع ایسا آ گیا کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں, ایسی حالت کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کو اطمینان کر سکتا ہے صحیح کو چھپا کر تو ایسے موقع کے اوپر بھی کیا ہے ہم جو ہے وہاں پہ مطلب ہے نا بات جو ہے بول سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم کہیں پر گئے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی چیز ایسا رکھ دیا گیا ہے جسے ہم کھانا نہیں چاہتے یا ہم نہیں کھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کیا ہے انسان کو حکمت کے ساتھ کیا ہے بات کرنا ہے. اب جیسا کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے نا کہ اگر ہمارے سامنے مطلب ہے نا کھانے کے طور پہ بریانی کے اندر اگر گائے کا گوشت رکھ دیا گیا تو ہم لوگ فوراً کیا بولتے ان کے منہ کے اوپر کہ نہیں بھائی ہم نا وہ چیز نہیں کھاتے. تو ایسا بولنا بھی ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا بلکہ وہاں پہ حکمت کے ساتھ بات کرنا ہے کہ دیکھو مطلب ہے نا یہ چیز جو نہیں کھاتے ہم لوگ اس کے بارے میں بے دھڑک ان کے منہ کے اوپر بول دینا کہ ہم یہ نہیں کھاتے, ہم کو یہ پسند نہیں ہے, یہ بولنا بھی کیا ہے جائز ہے نا نہیں ہے. وہاں پہ ہم کیا ہے حکمت کے ساتھ کیا ہے ہم ہے نا کام ہے نا لے سکتے ہیں. جیسا کہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم اب نہیں کھا سکتے یہ چیز, اس کے بدلے میں ہم دوسری چیز لے لیں گے. ایسا بول کر بھی کیا ہے اس چیز کو ہے نا ہم اسکپ ہے نا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر ہماری کوئی مہمان نوازی کر رہا ہے تو اس کے منہ کے اوپر بھی کیا ہے ہم کو بے دھڑک ہے نا نہیں بولنا ہے کیونکہ اس کی دل کو کیا ہے تکلیف ہے نا ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کو کیا ہے جہاں پہ بھی ہم کو ایسا کوئی موقع پیش آ گیا تو وہاں پہ ہم کو کیا ہے حکمت کے ساتھ کام لینا کیا ہے ہمارے لیے بے حد ہے نا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو راستے میں جب آپ سسم جا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو درمیان میں نے مطلب تھوڑی دور جانے کے بعد میں ایک آدمی کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور آپ وسلم کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آدمی کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی پہچانتا تھا, آپ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. تو وہ آدمی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے. تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے کشمکش میں پڑ جاتے. حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے کی ان کی عادتیں تھیں, کیسے جو ہے
مطلب ان کے ہے نا معاملات ہوتے تھے. لیکن کیا ہے یہاں پہ اب لوگ کشمکش میں پڑ جاتے کہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس آدمی کو جو ہے معلوم ہو جائے گا اور یہ جو ہے گڑبڑ شروع کر دے گا. اور اگر میں جو ہے نہیں بولوں گا تو جھوٹ مطلب ہے نا جھوٹی بات ہے نا یہاں پہ ہو جائے گی. تو وہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکمت کے ساتھ کام لیا کہ اس آدمی کو آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ہادی ہے. ہادی مطلب ہدایت دینے والے. تو اس زمانے میں ہادی اس آدمی کو بولا جاتا تھا کہ کسی کو لے جا کر اس کی چوکٹ تک چھوڑنا, یعنی رستہ بتانے والے کو کیا ہے ہادی ہے نا بولا جاتا تھا. تو یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہی تھے, لیکن کیسے ہادی تھے؟ جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے والے تھے, یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے, لیکن وہ راستہ کہاں جاتا تھا؟ جنت کی طرف لے جاتا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ حکمت کے ساتھ کام لیا کہ ان کے بارے میں جو ہے جو بات چھپانی تھی وہ چھپائی, اور جو ہے جس طریقے سے کہ ہے نا مطلب ہے نا اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے ہادی کس کو بولا جاتا تھا کہ انہوں اپنے بارے میں بولے کہ یہ مجھے راستہ بتانے کے لیے میرے ساتھ مطلب ہے نا آئے ہیں, الٹا جو ہے بولتے اور صرف اتنا بولتے کہ یہ آدمی کیا ہے ہادی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے سامنے والے کو مطمئن ہو جاتا اور وہ وہاں سے کیا ہے چلا جاتا. تو بات کو کیا ہے حکمت کے ساتھ کرنا بھی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ بات اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس بات کو جو ہے اس انداز سے کریں کہ سامنے والا ہماری بات سے کیا ہے مطمئن بھی ہو جائے, اور جھوٹ بھی اس کے اندر شامل نہ ہو, اور سچ بھی کیا ہے اس کو ہے نا مطلب ہے نا معلوم ہوئے جیسا مطلب ہے نا سچ بھی کیا ہے ہم اپنے زبان سے تو کوئی جھوٹ ہے نا نہ بولیں, اور حکمت کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے کبھی بھی ہے نا جھوٹے بھی کیا ہے نہیں کہلائیں گے. تو اس طریقے سے آج کل ہم لوگوں کو کیا ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے ہے نا باتیں کر رہے ہیں, اور کیا ہے کسی کی بھی چغلی کرتے ہیں, کسی کی بھی بارے میں ہم لوگ جو ہے بیٹھ کر ہے نا باتیں کرتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں گپ شپ, یعنی ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے جو ہے ہم لوگ ہے نا بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. انہیں مطلب ہے نا ٹائم پاس بول کے جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی بیٹھے جی خالی بیٹھے نا اس واسطے ہم باتیں کر لیتے ہیں بول کے بولتے نا, تو یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے بولے تو لوگوں کی چغلی ہو رہی ہے, لوگوں کے پیٹ پیچھے کیا ہے ہم ہے نا ان کی باتیں ہے نا کر رہے ہیں, اور بہانہ کیا ہے ہمارا ٹائم پاس کا بنتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیز بھی کیا ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور لوگ کیا ہے اپنے شیخی بگاڑنے کے واسطے بڑے بڑے باتیں بولتے رہتے, میں نے یہ خریدا, میں نے وہ خریدا, میں یہ مول رہا, میں یہ خرید رہا ہوں, اور ہے نا جو ہے مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے بالکل بھی ہے نا مومن کے لیے کیا ہے جائز ہے نا نہیں ہے. اور ایک بات یہاں پہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مومن کیا ہے کبھی جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا, اور غصے میں بھی کیا ہے جھوٹ ہے نا نہیں بولتا. تو مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جھگڑا بھی کر رہا ہے, اگر اس سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھگڑے کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے, اور غصے کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولے. غصے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے وہ اگر سامنے والا اس کو اور مطلب ہے نا اچکاتا رہتا ہے تو وہ اور کیا کرتا ہے تو اس کے اندر وہ جھوٹ بھی ہے کبھی کبھار ہے نا بول دیتا ہے. تو ایک مومن جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی مطلب ہے نا چاہے وہ جھگڑے کی حالت میں ہو, چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو, کبھی بھی کیا ہے جھوٹ ہے نا نہیں بولتا ہے. تو ایک مثال جو ہے بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم خوشبو لگائے ہوئے ہیں, مطلب یہ کہ ہم اپنے کپڑوں کو کبھی خوشبو لگا لیتے ہیں نا, تو خوشبو کا جو باس ہوتا ہے, خوشبو کی جو مطلب ہے نا عطر کی جو خوشبو ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے آٹومیٹک طور پہ سامنے والے کو جو ہے سامنے والا اس خوشبو کو جو ہے سونگھ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جھوٹ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نا اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے انسان آٹومیٹک طور پہ کیا ہے پکڑا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے جس طریقے سے عطر لگانے کی وجہ سے خوشبو کو بولنا نہیں پڑتا کہ ہم جو ہے خوشبو لگائے بول کے بولنا نہیں پڑتا نا, بلکہ وہ خوشبو کیا ہے آٹومیٹک طور پہ چاروں طرف پھیلتی ہے, اور سامنے والا بھی کیا ہے وہ خوشبو کی بانس کو ہے نا سونگھ لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم سچ بولتے ہیں تو سچائی بھی لوگ اس کو ہے نا پکڑ لیتے ہیں, اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کو بھی کیا ہے لوگ ہے نا پکڑ لیتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے ہم کو ایسا مطلب ہے نا ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنا ہے کہ ہم کیا ہے ہمیشہ سچ ہی بولے, اور سچ پر ہی کیا ہے ہم ہے نا ڈٹے رہیں.
پھر اس کے بعد کی حدیث ہے، دیکھو، حضرت ابو سفیان صخر بن حرب سے ان کے ہرقل کے قصے والی طویل حدیث میں مروی ہے، ہرقل نے کہا، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ کچھ تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دمنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابو سفیان کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہرقل کے بادشاہ کے پاس کا واقعہ ہے، لیکن اس کے پہلے جب ابو سفیان جو ہے ایمان نہیں لائے تھے، نجاشی جو بادشاہ ہے، اس کے پاس جب ابو سفیان ایک بار جاتے ہیں، انہیں کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ نجاشی جو بادشاہ رہتا ہے تو اس کے سامنے ابو سفیان جو ہے مطلب ہے نا اس سے مطلب کچھ ملنے کے واسطے، کچھ موقع کے لحاظ سے ہے نا اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نجاشی بادشاہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، لیکن جو ہے جو اس وقت کے جو مطلب ہے نا اس وقت کے جو سردار تھے، جیسا کہ ابو سفیان بھی ایک سردار ہے، یا اس وقت کا جو ماحول تھا، مکے کا جو ماحول تھا نا، کہ ہے نا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری عام تھی، لوگ کیا ہے اپنے لڑکیوں کو ہے نا زندہ درگور کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ایک مرد یعنی ایک مطلب یہ کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے، یعنی ان لوگوں کے پاس تمام عادتیں موجود تھی، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل و غارت گری کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ہر چیز ان کے اندر موجود تھی، لیکن ان لوگوں کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایک مردانگی مطلب یہ کہ مردانگی بولے تو بولتے نا کہ جیسا کہ میں مرد کا بچہ ہوں یا ایسا کچھ ہے نا، ایسا مرد بولے تو اپنا ایک کچھ اپنا رواب جو ہے جماتے نا، تو وہ رواب جمانے کے واسطے وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کے اندر یہ عادت نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا ہے جھوٹ ہے نا بولے۔ تو جب ابو سفیان جو ہے نجاشی بادشاہ کے پاس جاتے، اور جب نجاشی بادشاہ ہے نا آپ سسم کے بارے میں جب ابو سفیان سے پوچھتا کہ جو ہے تمہارے مطلب ہے نا آپ سسم کے بارے میں تم کچھ بولو، تو ابو سفیان بھی وہی بولتے جیسا کہ دوسرے لوگ بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، یا آپ کاہن ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروا رہے ہیں، آپ کچھ نیا دین لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے پورے گھر مطلب ہے نا خاندانہ ٹوٹ جا رہے ہیں، ایسا بول کے جو بھی ان کو مطلب ہے نا اس وقت کی جو حالتیں تھی وہ تمام باتیں کیا ہیں انہوں نجاشی کے سامنے بول دیتے، کیونکہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جو ہے پھر وہ نجاشی بادشاہ ایسا پوچھتا ابو سفیان سے کہ اچھا تمہارا وہ جو جس کے بارے میں تم بول رہے ہو نا کہ وہ جو ہے نا مطلب ساحر ہے، جادوگر ہے، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان جو ہے جواب دیتے کہ حالانکہ ابو سفیان ایک سردار تھے، خود ان کو بھی معلوم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بھتیجے بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے اب دل میں سوچتے، کشمکش میں پڑ جاتے کہ اب اس کے بارے میں کیا بولوں، آپ سسم کے بارے میں کیا بولوں، کیونکہ ابو سفیان نے آپ سسم کو بچپن سے دیکھا تھا، جوانی میں بھی دیکھا تھا، ان کی شادی کی حالت بھی دیکھی تھی، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ ان کو کیا ہے اپنے گردن پر بٹھا کر ان کی عزت بھی کرتے تھے، جب آپ نبی نہیں بنے تھے تو لوگ جو ہے آپ سسم کو بہت عزت بھی کرتے تھے، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ نے دین کے بارے میں سچائی لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگ آپ کو کیا ہے پتھروں سے مارتے بھی تھے۔ تو یہ تمام جو زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان کے سامنے تھی، تو اب وہ جو ہے کشمکش میں پڑ گیا کہ جو ہے اب میں بولوں تو کیا بولوں، لیکن تھا وہ سردار، اور کیا ہے کہ ان کے اندر جھوٹ کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ فوراً ہے نا بول دیتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو سفیان آپ وسلم کے بارے میں سب کچھ بولتا ہے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جب سچائی کا معاملہ آتا ہے تو ابو سفیان بولتا ہے، تھوڑی دیر سوچتا ہے، تو نجاشی بادشاہ جو ہے پوچھتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تو تب وہ بولتا ہے، ابو سفیان بولتے ہیں کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو نجاشی جو ہے جب بولتا ہے کہ جب تم یہ بولتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا،
تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کا دین جھوٹا، اس کا دین جو ہے سچا نہیں ہے، اور وہ جو بول رہا ہے وہ جھوٹ ہے نہ بول رہا ہے، یہ تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو جو ہے ابو سفیان مطلب ہے نا بعد میں جو ہے کشمکش میں ہے نا پڑ جاتا۔ تو اس طریقے سے جو مطلب ہے نا آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، اور جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ بھی کیا ہے نہیں بولتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے، ہرقل کا جو بادشاہ ہے وہ جب ابو سفیان سے ہے نا پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی تم کو کیا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کچھ تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا بھی حکم دیتے ہیں، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں سچ بولنے کا کیا ہے حکم ہے نا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی حدیث ہے کہ ابو ثابت اور بقول بعض ابو سعید اور بقول بعض ابو الولید سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے، ان سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات عطا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ یعنی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے شہید ہونا چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ شہادت کا طلب کرنا، مطلب ہے کہ کسی انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی شہید ہو جائے، وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شہیدوں میں اس کا ہے نا شمار ہو، اور وہ دل کے اندر یہ تمنا کرتے کرتے اگر وہ گھر کے اندر بھی مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس نے جو تمنا کیا ہے کہ وہ شہیدوں میں اس کا جو ہے مطلب ہے نا شہادت ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو ہے نا شہادت کا درجہ کیا ہے دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت مطلب ہے نا حدیث ہے، یہ حدیث جب ہے نا جنگیں بھی ہوتی تھیں اور جو ہے لوگ ہے نا شہادت کی جو ہے تمنا بھی ہے نا کرتے تھے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان جب شہادت کی طلب کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھر میں ہی مر جاتا ہے بستر پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے شہادت کا درجہ بھی کیا ہے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی جہاد کے لیے نکلے تو اپنی قوم سے فرمایا میرے ساتھ ایسا آدمی نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک نبی تھے اور وہ جو ہے ایک بار جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو جنگ کے لیے نکلتے وقت میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایسے لوگ میرے ساتھ نہ آئیں جن کا کوئی کام یہاں پہ ادھورا رہ گیا ہو۔ ادھورا رہنا مطلب یہ کہ پہلی بات یہاں پہ بتاتے ہیں کہ فرمایا میرے ساتھ ایسا آدمی نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے، وہ اسے اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی تک اسے اپنے یہاں نہیں لایا، مطلب یہ کہ جس نے شادی تو کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جنگ کے اندر ایک ایسے آدمی کو جو مطلب یہ کہ جس نے نکاح کیا ہے، اب کوئی شادی کیا ہے تو آٹومیٹک طور پہ جنرل سی بات ہے کہ اس کا پورا دل کہاں پہ اپنی بیوی کے ہی پاس رہتا ہے نا، تو اس وجہ سے کیا ہے اس نبی نے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی کسی نے شادی کیا ہے اور ابھی تک اس کی بیوی اس کے پاس ہے نا نہیں آئی ہیں اور اسے وہ لانے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی میرے ساتھ نہ آئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شرط یہاں پہ یہ رکھتے ہیں اور نہ ایسا شخص ساتھ چلے جس نے مکان تعمیر کیے ہیں لیکن ان پر چھت نہیں ڈالی، مطلب ہے کہ کوئی آدمی اگر مکان تیار کر رہا ہے اب اس کو بے چینی رہتی ہے جب تک کہ وہ گھر پورا تیار نہ ہو جائے، تو ایسا آدمی آدھا دل اس کا کیا ہے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے آدھا جنگ کے اندر، تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ نبی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے گھر تو تعمیر کیا ہے لیکن اس کا گھر پورا نہیں ہوا ہے، مطلب ہے کہ اس کے اوپر چھت ڈالنا ہے یا کچھ اور کام باقی ہے، تو ایسا آدمی بھی کیا ہے میرے ساتھ بالکل بھی نہ آئے۔ اور نہ ایسا شخص ساتھ چلے جس نے بھیڑیاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں، مطلب ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کہ کچھ بکریاں خریدی ہیں یا اونٹنیاں خریدی ہیں جو کہ ابھی حمل سے ہیں، مطلب یہ کہ اب حمل کب ہوتا کب جو ہے ان کا یہ ہونے والا ہے کب بچہ پیدا ہونے والا ہے نہیں معلوم، اب وہ جنگ میں اگر آئیں گے تو ان کا پورا دھیان کیا ہے ان کا ان اونٹنیوں کے پاس رہے گا یا ان بکریوں کے پاس رہے گا، تو نبی بولتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہے نا جن کی حاملہ اونٹنیاں ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہے تو ایسا آدمی بھی میرے پاس نہ آئے۔ پھر وہ نبی جہاد کے لیے نکلے، تقریباً نماز عصر کے قریب اس قصبے کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے سورج سے فرمایا تو بھی پابند حکم ہے اور میں بھی پابند حکم ہوں، اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے۔ تو اس طریقے سے وہ نبی کیا ہے جہاد کے لیے نکلے
نکلے، اور جب وہ نکلے تھے تو تقریباً عصر کی نماز کا وقت تھا، اور جو ہے وہاں پہ قریب گئے، پہنچ گئے، مطلب ہے کہ جس جگہ پہ ان کو جنگ کرنا تھا وہاں پہ انہوں چلے گئے. تو آپ نے اس نبی نے سورج سے فرمایا کہ سورج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اور کیا ہے وہ نبی بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے، تو اے اللہ سورج کو ہمارے اوپر روک دے. اس نبی نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ سورج غروب نہ ہونے پائے، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے اس کو ہمارے اوپر روک دے. تو سورج کو روک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سورج کو حکم دیا کہ تم ابھی غروب نہ ہونا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی. یعنی جب وہ وہاں پہ جنگ کے لیے گئے تو ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہے سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس سورج کو وہاں پہ روک دیا. اور جب تک انہوں نے فتح نہیں کی وہ سورج کیا ہے غروب نہیں ہوا، اور جب انہوں نے فتح حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو کیا ہے غروب کر دیا. اور پھر کیا ہے مال غنیمت جمع کیا گیا، آگ آئی تاکہ انہیں غنیمتوں کو کھائے، لیکن اس نے انہیں نہ کھایا. تو یہاں پہ ایک بات ہم کو دیکھنا ہے کہ مال غنیمت، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مال غنیمت آتی تھی لوگوں کے درمیان آپ وسلم اس کو تقسیم کرتے تھے. لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد جو مال ہمارے ہاتھ آتا ہے تو اس مال کو جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آگ آتی تھی، اور اس مال غنیمت کو کیا ہے وہ آگ جلا کر چلی جاتی تھی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز قبول کر دیا گیا ہے، مطلب تھا اس کا. تو اب یہاں پہ کیا ہے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا، آگ آئی تاکہ اس کو کھائے، لیکن اس نے انہیں نہ کھایا. تو یہاں پہ اس مال غنیمت کے اندر سے کسی نے کچھ مال نکال لیا تھا، مطلب یہ کہ اس مال غنیمت کے اندر خیانت کیا گیا تھا، کسی آدمی نے اس میں سے کچھ مال جو ہے نکال لیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہے اس مال غنیمت کو کیا ہے ابھی قبول نہیں کیا گیا جب تک کہ وہ مال اس کے اندر نہ ڈال دیا جائے. تو یہاں پہ وہ نبی جو تھے جنہوں نے جنگ کیا انہوں نے فرمایا تم میں خیانت ہے، یعنی تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے ہر قبیلے میں سے ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے، ایک ایک کو بلائے، انہوں اپنے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرے. ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، یعنی ایک آدمی جس نے چوری کیا تھا اس کا ہاتھ کیا ہے نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا، مطلب ہے کہ لگ گیا، نکل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، اس لیے تمہارا سارا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے. پھر انہوں نے کیا کیا، 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گئے. جب وہ پورے قبیلے کے لوگوں سے انہوں نے جب ہے نا بیعت کیا تو اس کے اندر سے بھی کیا ہے 2-3 لوگوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے لگ گئے، چمٹ گئے. تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر خیانت ہے. پھر وہ بکری کے سر جیسا ایک سونے کا سر لے آئے. اب نبی کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے ہی چوری کی ہے. تو یہاں پہ کیا کرے، وہ نبی ان سے بولے کہ تم جو مال بھی لے کر گئے ہو لا کر دے دو. تو وہ لوگ کیا کرے، بکری کے سر کے جتنا سونا کیا ہے وہ مال غنیمت میں سے ان لوگوں نے چرا لیا تھا، اس کے اندر سے کیا ہے ان لوگوں نے خیانت کیا تھا. تو وہ لائے، ان لوگوں نے وہ چیز لایا، تو نبی نے کیا کیا اس چیز کو اس مال غنیمت میں شامل کر دیا. پھر آگ آئی اور اس نے ان کو کھا لیا، مطلب ہے کہ جو مال غنیمت رکھا گیا تھا تو وہ کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پورا واقعہ بتانے کے بعد صحابہ سے یہ بات بولتے ہیں کہ مال غنیمت جو تھا، مطلب یہ کہ جنگ کے بعد جو مال بچتا ہے جس کو ہم مال غنیمت کہتے ہیں، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو یہ پہلے کے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا، اور وہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکال بھی نہیں سکتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا. تو یہاں پہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے مطلب ہے کہ یہاں پہ تو چوری کیا گیا ہے، لیکن کیا ہے ایک چیز کو ہے نا چھپا دیا گیا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کیا ہے جھوٹ ہے نا بول رہے تھے. تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال غنیمت کو قبول نہیں فرمایا. لیکن اس خیانت کو جب دور کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس مال غنیمت کو قبول ہے نا فرما لیا تھا. اس کے بعد لاسٹ کی حدیث ہے ابو خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو انہیں اختیار ہے، اگر وہ سچ بولے اور بات کی وضاحت کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور بات کو چھپائیں تو ان کے سودے کی برکت ختم ہو جائے گی. یعنی اس طریقے سے کہ جو ہے جب کوئی آدمی بیپار کرتا ہے، مطلب ہے کہ بیپار کرنے کا مطلب کیا ہے، ایک آدمی بیچتا ہے ایک آدمی خریدتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ دونوں
اس معاملے کو پورے طریقے سے نہ کر لیں. اگر وہ سچ بول دیں، مطلب ہے کہ اب جیسا کہ بیپار ہے، بیپار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے گیلا مال اندر رکھ دیتے ہیں، صاف ستھرا مال اوپر رکھتے ہیں اور پورا مال کیا ہے بیچ دیتے ہیں کہ یہ اچھا مال ہے. اب ہر آدمی تو اس کے اندر سے نکال کر نہیں دیکھ سکتا نا کہ نیچے گندا مال رکھا ہوا ہے یا گیلا مال رکھا ہوا ہے. ایسا کئی احادیث ہے جس کے اندر آپ سے بتاتے ہیں ایک بار بازار میں آپ جاتے رہتے اور دیکھتے کہ اوپر اچھا مال رکھا ہوا ہے، نیچے جو ہے گیلا مال رکھا ہے، تو آپ ہاتھ ڈال کر دیکھتے تو گیلا مال جو ہے آپ کے ہاتھ کو لگتا تو آپ فوراً بولتے کہ تم جو ہے خیانت کر رہے ہو، یہ کیا ہے تمہارے لیے ہے نا جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ جب تک کہ بیچنے والا صحیح طریقے سے اپنے مال کو نہیں بیچتا اور خریدنے والا صحیح طریقے سے مال کو نہیں خریدتا، اس وقت تک کیا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے. اور جب اگر جو ہے بیچنے والا بھی ہے نا جھوٹ بول رہا ہے، خریدنے والا کچھ ہے نا ایسا جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ برکت کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے، برکت کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ سچ بولے اور سچ کا ہی کیا ہے بیپار کرے، سچ کا ہی کیا ہے معاملہ کرے. سچائی کے اوپر کیا ہے انسان کے لیے ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ سچے انسانوں کی عزت بھی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نام کیا ہے صادق ہے نا لکھا جاتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے اس کا نام ہے نا کاذب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اسی نام کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی جو ہے پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں تمہیں کلاس لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طالبات، ہم لوگ فقہ کی کتاب نکالیے، کلاس شروع کریں گے. دیکھیے پیج نمبر 235، 235 الجمع بین الصلاتین. دو نمازوں کا اکٹھا پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مندرجہ ذیل حالتوں میں ظہر اور عصر کا یعنی ظہر یا عصر کے وقت اور مغرب و عشاء کا مغرب یا عشاء کے وقت جمع کرنا یعنی اکٹھا پڑھنا جائز ہے. یعنی کچھ اوقات، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ موقع ایسے ہیں جس میں ہم کیا ہے ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا یعنی ملانا. بین الصلاتین یعنی صلاتین مطلب دو نمازیں، بین یعنی ملانا، دو درمیان مطلب یعنی دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا اسے بولتے ہیں. تو وہ کیا حالتیں ہیں ہم لوگ ایک بار دیکھیں گے. سب سے پہلے عرفات اور مزدلفہ میں. حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت ایک ساتھ پڑھا تھا، لہٰذا اس کے سنت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسا کہ اب حج کو جانے والوں کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جمع بین الصلاتین کسے کہتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو کیا ہے ملا کر پڑھتے تھے، اور وہ طریقہ، وہ سنت کیا ہے اب بھی جائز ہے. اس کے بعد دیکھیے سفر میں. سفر میں انسان خواہ سفر کر رہا ہو یا کسی جگہ مقیم ہو، وہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان نہ کروں؟ لوگوں نے کہا ضرور. تو آپ نے فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر سورج ڈھل جاتا تو آپ سوار ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، اور گھر پر سورج نہ ڈھلتا تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تو اتر کر ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے.
اسی طرح اگر گھر پر سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے، اور اگر گھر پر سورج غروب نہ ہوتا تو آپ روانہ ہو جاتے، اور جب عشاء کا وقت ہو جاتا تو اتر کر مغرب اور عشاء جمع کر لیتے۔ تو سمجھ میں آئی نا یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سفر کا ارادہ کرتے تھے اس دن اگر زوال کا وقت ہو جاتا، زوال کا وقت ہو جانا مطلب کیا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا جیسا اشنا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں اور زوال کا وقت ہو گیا یعنی ظہر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، تو آپ کیا ہے ظہر اور عصر کو ملا کر گھر میں ہی ادا کر لیتے تھے۔ اسی طرح لیکن زوال کا وقت ہوا نہیں ابھی، اس سے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روانہ ہو گئے سفر کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عصر کے وقت میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھتے تھے۔ یہ بات یہاں پر ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب اس کے بعد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مغرب کا وقت اگر سورج غروب ہو جاتا، یعنی اگر آپ گھر میں رہتے، سفر کا ارادہ ہے مگر آپ سورج غروب ہونے کے وقت آپ گھر میں رہتے، یعنی عشاء کے ٹائم کے وقت اگر ابھی آپ نکلے نہیں، سفر کے لیے نہیں نکلے، تو آپ کیا ہے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لے کے سفر کو شروع کرتے تھے۔ نہیں ابھی مغرب کا وقت ہوا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روانہ ہو جاتے، سو اس کے بعد کیا ہے عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر دو نمازوں کو ملا کر اکٹھا پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تو کل کوئی پوچھ رہے تھے نا کہ ٹرین میں نماز پڑھ لے سکتے کیا، وقت ہو جاتا ہے بول کے، تو اس حدیث کے جواب سے ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں بولے تو اگر وقت ہو گیا ہمیں گھر میں سے ابھی نکلے نہیں تو وہ وقت میں ہمیں وہ فرض نماز گھر میں ادا کر ڈالنا۔ تو یہ کیا ہے ہم لوگوں کو اس بات کا مسئلہ کیا ہے اس حدیث سے حل ہوتا ہے۔ سمجھے ماں؟ آواز آ رہی نا میری؟ الحمدللہ اچھا دی۔ ٹھیک ہے ماں۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تاخیر سے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر کو جمع کیا، اس کے بعد اندر چلے گئے اور پھر باہر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تو یہاں پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے موقع پر بھی کیا ہے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے، مطلب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دو نمازوں کو جمع کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ان کے لیے اذان ایک کہی جائے اور اقامتیں دو، اور یہ کہ ان دونوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائے۔ سمجھ میں آ گیا نا اس کا حکم کہ ہمیں اب ظہر اور عصر کو ملا کر عصر کے وقت پڑھتے ہیں سمجھو، تو اذان ایک ہی رہتی لیکن اقامتیں دو رہتی، ظہر کی اقامت بھی پڑھنا عصر کی اقامت بھی پڑھنا، یہ مردوں کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے اب یہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو بیچ میں سنتیں نہیں پڑھ لینا، دو کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، ان میں سے ہر ایک اقامت کے ساتھ تھی اور نہ دونوں کے درمیان سنتیں پڑھی گئی، اور نہ ان میں سے ایک کے بعد، یعنی کس کے بعد بھی سنت نہیں پڑھی گئی بول کر بتایا جاتا ہے، جمع بین الصلاتین میں سنت نہیں پڑھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دو نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھی، پھر جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے مغرب اور عشاء کو ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھا اور ان دونوں کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ دونوں نمازیں ایک کے بعد دیگرے فوراً پڑھی جائے، بلکہ دونوں کے درمیان فصل جائز ہے، یعنی تھوڑا دیر ہم تھوڑا درمیان میں تھوڑا وقت لے سکتے ہیں بول کر بتایا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے وضو فرمایا، پھر اقامت کہی گئی اور مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر ہر ایک آدمی نے اپنا اونٹ اپنی جائے قیام پر جا کر بٹھا دیا، پھر اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں دیکھو کہ ہر ایک ان جا کو اونٹ کو اپنی جگہ بٹھا دیا، اتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں گیپ دیے، یعنی کچھ 5 منٹ سے 10 منٹ یا 12 منٹ کا وقت ہم لوگ کیا ہے گیپ لے سکتے، پھر فوری دوسری نماز پڑھ دینا ہے۔ اور یہ دو نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں نہیں پڑھی بول کر ہمیں
بتایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو اب دیکھیے تیسرا پوائنٹ دیکھیے، بارش کے وقت ایک ہم لوگوں کو کیا معلوم ہوا، جمع بین الصلاتین کب پڑھ سکتے ہیں ہم، عرفات اور مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے، سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا دیکھیے بارش کے وقت، بارش کے دن جبکہ کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے بار بار مسجد آنا مشکل ہو تو مسجد میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک بارش والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں اگر بارش کا دن ہو تو مغرب اور عشاء کو جمع کرنا سنت ہے، یعنی بارش پڑ رہی، بہت زیادہ بارش پڑ رہی ہے، اب لوگ مغرب کو آئے مگر عشاء کو آنا بولے تو بارش کی وجہ سے کیچڑ کی وجہ سے مشکل ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز بھی پڑھا دیے بول کر بتایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے تو حنفیہ کے نزدیک کیا ہے، عرفات کے میدان کے سوا، کیا عرفات میں پڑھنے کے سوا کوئی جگہ پر کیا ہے آپ فجر کی بین الصلاتین کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی، دیکھیے اس کے بعد البتہ بارش کے دن ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، یعنی مغرب اور عشاء کا ثبوت ملا ہے مگر ظہر اور عصر کا ثبوت نہیں ملا بول کر بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی ممانعت بھی ثابت نہیں ہے اور بظاہر اس کا جواز ہے، یعنی نہیں پڑھو بول کے بھی ثابت نہیں ہے، پڑھو بول کے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے اگر ہم مغرب اور عشاء کی نماز کو جائز قرار دے سکتے ہیں اور بارش بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو ظہر کی نماز میں عصر کو بھی ملا کر پڑھ سکتے بول کر یہاں پر بتایا جاتا ہے۔ اور یہ حکم کیا ہے، مردوں کے لیے ہے، کیونکہ انہیں مسجد کو آنا جانے کا تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہ حکم بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد دیکھیے حضر میں مجبوری کے وقت، حضر بولے تو سفر کا اپوزٹ، حضر بولے تو مقیم لوگوں کو حضر بولتے، یعنی ہمیں سفر نہیں کرتے تو اسے حضر بولتے، سفر کو نکلے تو سفر بولتے۔ تو یہاں پر دیکھیے بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے وقت حضر میں بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو بغیر کسی خوف یا بارش کے مدینہ منورہ میں جمع کر کے پڑھا۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اپنی امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، یعنی کیا ہے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دونوں نمازوں کو ملا کر بھی پڑھے ہیں بول کر بتایا جاتا ہے، یعنی خوف اور بارش کے بجائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھے، یعنی بتانے کا مقصد کیا بولے تو لوگوں کو اس طرح پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کیونکہ لوگ دیکھتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کرے تو وہ بھی ہمیں فالو ہونا بول کر رہتا نا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، تو آپ نے اس طرح پڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ طریقہ بھی جائز ہے بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کو ثبوت کے لیے کیا ہے اس طرح سے پڑھائے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی مشترک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 7 یا 8 مرتبہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کے بعد خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے اور لوگ کہنے لگے نماز کا وقت ہو چکا، نماز کا وقت ہو چکا۔ بنی تمیم میں سے ایک شخص سیدھا حضرت ابن عباس کے پاس نماز نماز کہتا ہوا آیا تو اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے رسول کی سنت سکھانے آئے ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے عصر کے بعد سے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کا خطبے کا وقت ہو جاتا ہے تو لوگ کیا ہے وقت ہو گیا بول کے پوچھتے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ آپ مجھے سکھانے آئے ہیں کیا بول کر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا ہے بتاتے ہیں، اور کیا بتاتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھتے دیکھا۔ عبداللہ بن شفیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا اور میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، یعنی ان کو مطمئن نہیں ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سے، تو وہ کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ابو بکر بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو
जमा करके पढ़ा है। यानी अभी इस हदीस में हम लोग को क्या मालूम होता है, खुतबा देना, यानी कोई अब मिसाल के तौर पर इज्तिमा चलते रहते, प्रोग्राम्स चलते रहते, तो मजबूरी की हालत में हम लोग क्या है, 2 नमाजों को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर इससे साबित होती है। लेकिन इस बारे में जमहूर का मसलक ये है कि हजर में मजबूरी के बगैर 2 नमाजों को जमा करके पढ़ना जायज नहीं है। ऊपर की अहादीस की तावील बाज ने ये की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मर्ज की वजह से किया, यानी बीमारी की वजह से किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम नमाजों को बारिश की वजह से जमा करके पढ़ा है। यानी ये जो भी साबित हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, कोई ना कोई वजह रखे पड़े, या तो बीमारी रही शायद, या तो फिर बारिश रहा, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आम तौर पर 2 नमाजों को जमा नहीं किए बोलकर बताया जाता है। फायदा देखिए, हदीस में मर्ज के वक्त 2 नमाजों को जमा करने का जिक्र नहीं आया, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऐसा करना जायज है, क्योंकि मरीज को हर नमाज अपने वक्त पर पढ़ने में जो दिक्कत दरपेश आती है, वो बारिश में हर नमाज को अपने वक्त पर अदा करने से ज्यादा है। सही बात ना है। इमाम नूदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये बड़ी मजबूत दलील है, शाफिया में से भी बाज उलमा इसके जवाज का कायल हैं। बताइश ना, अब बारिश में हम लोग दो नमाजों को जमा करने से ज्यादा अहम कौन सी बात बोले तो बीमारी की हालत में, जब कोई शख्स बीमार रहता है तो उसे अब असर पड़ सकता, तो फिर उसके बाद मगरिब पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद फिर उसे ईशा पढ़ने के लिए हर चीज वक्त पर पढ़ना बोले तो एक बीमार इंसान को मुश्किल पेश आई समझो। तब ऐसे वक्त में उन क्या है, मगरिब को ईशा में मिला ले सकता, ईशा को या मगरिब को ईशा में भी मिला ले सकते, या फिर ईशा को मगरिब में भी मिला ले सकते, या फिर जोहर में असर को मिला सकते। इस तरह से अगर वो उसको परेशानी लाहिक हो रही है, या फिर वो मजबूर है, या फिर वो बार बार वजू नहीं कर सकता है, या फिर वो क्या है हर वक्त में अदा नहीं कर सकता है, उसको क्या है जिस्मानी तकलीफ ज्यादा है, तो ऐसे वक्त में क्या है वो 2 नमाजों को मिला के पढ़ सकता है। कहते सो बात भी यहाँ पर जायज है बोलकर बताया जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बारिश के वक्त पॉइंट है ना, 3rd पॉइंट, वो पेज में नीचे का हाशिया एक बार देखिए। नीचे के हाशिए में 3रा पैराग्राफ देखिए एक बार, दूसरा पैराग्राफ, हनफिया के नजदीक 2 नमाजों को जमा करने की सिर्फ ये सूरत जायज है कि पहली नमाज को आखिर वक्त में और दूसरी नमाज को अव्वल वक्त मिलाकर पढ़ा जाए, इसको जमाए सूरी कहते हैं। हनफिया जमाए हकीकी के बिल्कुल कायल नहीं है, सिवाय हज के मौके पर अरफात और मुजदलिफा में। समझ में आया ना? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या बताते हैं, ये जो 2 नमाजों को जमा करने का जो मौका है ना, तो क्या बताते हैं बोले तो वो, अगर आप लोग सफर में रहो या फिर आप हजर में रहो, अब जोहर और असर को मिलाकर पढ़ने का इरादा है आपको, तो आप जोहर का आखिरी वक्त और असर का अव्वल वक्त, ये 2 वक्तों को मिलाकर आप नमाज पढ़ सकते, जिसे जमाई सूरी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह पढ़ने से हर नमाज अपने वक्त पे हो जाती है ना। जोहर का आखिरी वक्त है तो भी नमाज पढ़ सकते ना, अदा हो जाती है उसके वक्त को, और असर का अव्वल वक्त, ऐसे टाइम पर अगर हम 2 नमाजों को मिलाना जायज है बोलकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और बाकी का जोहर के वक्त में असर नहीं हो तो पहले असर को मिलाना, के वक्त में मगरिब का वक्त नहीं हो, ईशा का वक्त नहीं हो, पहले ईशा को मिलाना, ये क्या है इनके पास जायज नहीं है बोलकर बताया जाता है। दूसरे अइम्मा के पास ये जायज है, ये बात हम लोग को जहन में रख लेना है। ऐसा कहती जाना घड़ी जल्दी है तो अब ना को अब तबीयत खराब है, छूट के उसको वजू का नमाज पढ़ना तकलीफ है, तब पढ़ ले जा। सच में बुखार उसके हो बाद के देखिए नहीं नमाज पढ़ा सलातुल मरीज, बीमार की नमाज। तो बीमार की नमाज पढ़ते हैं। मरीज की नमाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स बीमार हो या उसे कोई उज्र दरपेश हो और वो खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकता हो, तो उसके लिए जायज है कि बैठकर नमाज पढ़ ले।
लेट के और नमाज अगर पढ़ो। बैठ कर भी नमाज न पढ़ सकता हो तो लेट कर किबला की तरफ पाँव करके दाएं पहलू को नमाज पढ़ ले, दाएं पहलू पर नमाज पढ़ ले और इशारे से रुकू और सजदे कर ले। अल्लाह ताला का इरशाद है फस्कुरुल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिकुम, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो खड़े होकर, बैठ कर और लेट कर अपने पहलुओं पर। तो ये समझ में आया ना कि हम लोग को ये बात मालूम ही है कि नमाज किसी वक्त में छोड़ना जायज नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अगर आप तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर उसकी भी ताकत नहीं रखते हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो, अगर बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट कर नमाज पढ़ो बोलकर बताया जाता है। मगर नमाज को तो अदा करना है। जब तक इंसान के होश और हवास कायम है, होश है उसके पास, तो तब तक उसके ऊपर नमाज फर्ज है। 10 साल से लेकर बूढ़ा होने तक जब तक उसका होश है तब तक क्या है उसको नमाज कजा करने की या फिर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है बोलकर बताया जाता है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझे बवासीर की शिकायत थी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि नमाज क्यों कर पढ़ूं? फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर उसकी ताकत नहीं रखते तो बैठ कर नमाज पढ़ो, और अगर उसकी भी ताकत ना रखते हो तो अपने दाएं पहलू पर नमाज पढ़ो। तो क्या बताते हैं यहाँ पर कि कोई भी बीमारी हो, लेकिन तुम्हें खड़ नहीं सके तो बैठ को पढ़ो, बैठ नहीं सके तो लेट को पढ़ो, या फिर वो भी ताकत नहीं रखते तो अपने दाएं पहलू पर लेट कर नमाज पढ़ो बोलकर बताते हैं। यानी लेट को हम लोग का क्या है अपने दाएं पहलू यानी सीधे हाथ तरफ पलट को पढ़ना हमें नमाज। तो देखिए यहाँ पर उसका तरीका भी बताते हैं। सीधा लेट के पढ़ना नहीं है। निसाई में ये अल्फाज ज्यादा है, और अगर उसकी भी ताकत ना रखते हो तो सीधे लेट कर नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बार नहीं डालता। ये बात हम लोग को मालूम है ना। अल्लाह ताला इंसान को उसके बोझ से बढ़कर कभी भी ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। वो जितना ताकत उसके पास है, जितना काम वो कर सकता है, उससे बढ़कर अल्लाह ताला किसी इंसान के ऊपर बोझ नहीं डालता। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है। अब देखिए हमें इतनी सहूलतें फिक़ा में है, हम लोगों को वजू के लिए सहूलतें हैं, नमाज के लिए सहूलतें हैं। हाँ, सफर में अल्लाह ताला ने सहूलतें अता फरमाई है। वजू में अगर हम लोगों को पानी नहीं मिलता तो मिट्टी से वजू करने की सहूलत अता फरमाई गई है। ये सब कुछ किस लिए? इंसान के लिए आसानी के लिए बताया गया है। नमाज को बैठ कर पढ़ सकते, लेट कर पढ़ सकते। नहीं अल्लाह ताला खड़े होकर ही नमाज पढ़ना बोले तो इंसान कर सकता नहीं था ना। नहीं वजू है, वजू सिर्फ पानी से होता बोलकर बोले तो क्या है इंसान कर सकता नहीं। अब ऐसे मौके आते जहां पर पानी नहीं मिलता, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मिट्टी की सहूलत अता फरमाई है। और यहाँ तक के तयम्मुम को अल्लाह ताला इतनी जवाज अता फरमाई है कि वो गुस्ल का भी कायम मुकाम है। यानी गुस्ल भी हमें सिर्फ तयम्मुम करने से अदा हो जाता बोलकर बोले। तो यहाँ पर यही बात बताई जाती है कि दीन में कोई तंगी नहीं है। जहां जहां भी हम जिस मोड़ पर भी देखें, अब तो हम फिक़ा के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी मसला हो, जो भी हमारी इकामत दीन का जो भी मसला हो, दीन को फैलाने का मसला हो, या फिर मुआशरत का मसला हो, जिंदगी गुजारने का मसला हो, पैसे कमाने का मसला हो, और हलाल और हराम में तमीज करने का मसला हो, जहां तक भी हम लोग देखेंगे तो अल्लाह ताला उसमें आसानियां फरमाया है। तुम्हें एहसास करना बोल के अल्लाह ताला नहीं फरमाए, बल्कि अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या है ये भी कर सकते बोलकर अल्लाह ताला फरमाता है। रोजों के बारे में भी अल्लाह ताला अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो तुम्हारे लिए क्या है कफारा है बोल के बताता है अल्लाह ताला। बीमार के लिए, मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला ने रोजे को छोड़ने का हुक्म दिया है। तो ये पूरी सहूलत अल्लाह ताला किस लिए दिया? ताकि दीन इंसान के लिए आसान हो जाए, उसके ऊपर अमल करना आसान हो जाए। अगर अल्लाह ताला ये पूरे कंडीशंस नहीं तुम लोग एहसास करना बोल के रख दिया, सफर में भी रोजा रखना, खसर में भी रोजा रखना बोल के रख दिए, बीमारी में भी रोजा रखना बोल कर रख दिए, तो इंसान क्या है दीन से दूर हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या है हर एक लिहाज से इंसान अल्लाह ताला क्या है रहमान और रहीम है, और अपने बंदों पर रहम करता है, और इंसान का हर मामले को अल्लाह ताला क्या है उसके रहमत के नजरिए से क्या है आसानियां फरमाया है। तो ये बात हम लोगों को जहन में रखना है, और हर एक को भी हमें यही बताना है कि जहां तक हो सके अल्लाह ताला हमें दीन में आसानियां बताया, तंगी नहीं बताया। बहुत से लोग क्या बोलते हैं अम्मो Me la de la senda. कई कट करी है, मैं लगा दे लहसुन।